پہلی جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں یہ متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث، جس کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب او کما قال رسول اللہ۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں، کہ اللہ نے میرے ذریعے سے کفر کو بالآخر محو کر دیا ہے، میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی حشر کے دن جمع ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں، مجھ پر رسالت اور نبوت تمام ہو چکی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید بھی فرما رہا ہے کہ نبی اکرم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ تاجدار کائنات اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، اور آپ ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سو رسول اللہ کی نبوت، آخری نبوت، رسالت مصطفیٰ، آخری رسالت، اور قیامت اور رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کے درمیان اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ رسول اللہ کے بعد بس قیامت آئے گی۔ آقا دو جہاں کی نبوت اور رسالت کے بعد کوئی شخص کسی شخص کو ذلی، بروزی، ماتحتی کسی بھی حوالے سے، کسی بھی تعریف میں نبی یا رسول مانے، ایسا شخص مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت آخری نبوت اور رسالت ہے۔ حضور کی کتاب مجید، قرآن مجید آخری اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور حضور کی امت آخری امت ہے۔ لہذا نبوت محمدی اور رسالت محمدی کا اقرار ہی ایمان اور اسلام کی وجہ بن سکتا ہے، وگرنہ حضور کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی تعریف کے اعتبار سے کوئی شخص نبی اور رسول مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بلکہ مرتد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ بھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحى بالکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی و انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال رسول اللہ۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، اور یہ امام مسلم کے روایت کردہ میں نے الفاظ اس وقت آپ کے سامنے کوٹ کیے۔ جبیر بن مطعم ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی، حشر بپا ہوگا، اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہیں آئے گا، میں عاقب ہوں، اور عاقب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسماء بھی بیان کیے، اور تاجدار کائنات نے ان اسماء کے معنی، مطالب اور مفاہیم بھی بیان کیے اور پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا، جس کے بعد رتی برابر، ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ یا ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا لوگوں کے ایمان کو لوٹنے والے ڈاکو اور لوگوں کے اسلام پر حملہ کرنے والے
ایسے دہشت گرد، ان سے سب لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس مسئلہ کے حوالے سے بڑے سوال کرتے ہیں کہ ان ملکوں میں آ کر اپنے آپ کو مختلف فرقہ باطلہ کی پٹیشن فائل کر کے اور اسائلم فائل کرتے ہیں، یا دیگر مذاہب کا بتا کر کہ ہمیں پاکستان، انڈیا یا اپنے ملک کے اندر یا کسی بھی ملک سے ہم جو تعلق رکھتے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اس طرح لکھ کر دینے سے ایسا بندہ فوری طور پر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو گویا کہ آپ یہاں کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس پیپرز وغیرہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ نہ صرف اس ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس ملک کے قانون سے دغا بازی کر رہا ہے، بلکہ وہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ بھی دغا بازی کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے اگر وہ اپنے آپ کو امام یا خطیب کہے اور مصلی امامت پر کھڑا ہو تو قطعاً نماز نہیں ہوتی۔